الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال جبريل فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ چوتھا سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سے انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے تعلق سے بتائیے، قیامت کے تعلق سے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فأخبرنی عن اماراتها. جبریل علیہ السلام نے پانچواں سوال کیا کہ اچھا تو قیامت کی نشانیاں بتا دیں، قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن فقیر بکری چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ قیامت کی دو نشانیاں انہوں نے بتائی. تو بہرحال یہ حدیث جبریل کا آخری حصہ ہے جس میں جبریل علیہ السلام نے قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ ان کا منشا تھا، یہ پوچھنا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کے تعلق سے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے اس کے تعلق سے علم نہیں ہے. اور یہ بات ہے کہ قیامت کے تعلق سے کسی کو علم نہیں دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے کہ وہ کب واقع ہوگی. قیامت کی آمد کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں، اس کی آمد کے بارے میں پوچھتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی آمد کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ، کب آئے گی قیامت؟ ایک دن تو ضرور آنی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم حتمی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن کریم کے اندر بتایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کا علم، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اور اللہ ہی کے پاس اس بات کی جانکاری ہے کہ بارش کب نازل ہوگی. اللہ ہی کے پاس اس بات کی جانکاری ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ ہے، کیا کیفیت ہے بچے کی، کس طرح کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو. اور اس بات کا بھی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ آدمی کل کیا کمائے گا، کل کیا کام کرے گا. ہم تو اپنے حساب سے پلاننگ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن حتمی علم کسی کو نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم اپنے طور پہ پلان بنا لیں کہ کل ہم دھان کاٹیں گے، کل ہم دکان میں جا کر فلاں کام کریں گے، کل ہم کہیں پہ جا کے یہ کام کریں گے. یہ پلان تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنا یہ آپ کے اختیار میں کلی نہیں ہوتا. آپ کو علم نہیں ہوتا کہ کر بھی پائیں گے کیا، اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی. یہ اختیار نہیں ہوتا. تو گویا کہ کلی علم کہ کل کیا کریں گے اس بات کا علم بھی اللہ کا ہے. تو یہ 5 چیزیں، اس میں قیامت کا علم کیا سر فہرست رکھا گیا. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ
کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سارے لوگوں کو ہے کہ نہیں عالم الغیب، غیب کی باتیں جاننے کا جو ہے غیب کی بات جانتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ غیب کی معلومات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی جو بعض باتیں معلوم ہوئی وہ اللہ کے توسط سے معلوم ہوئی۔ کچھ چیزیں معلوم ہوں ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا، یہ بھی غیب کی باتیں تھیں ان کے لیے، لیکن یہ اپنے طرف سے نہیں بتایا، یہ اللہ کی طرف سے بتایا، اللہ کی طرف سے معلومات آتی تھی، وحی آتی تھی جس کے مطابق وہ بتاتے تھے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی انسان غیب کا علم رکھتا ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، یہ دین کے مطابق نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قیامت کی آمد کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے معذرت کر کے انکار کر دیا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک نکتہ لوگوں نے یہ بتایا کہ آدمی کو اگر کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہ ہو تو کیا دینا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں ابھی جانکاری نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ہر چیز جانتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہر چیز جانتا ہو۔ بہت سی معمولی بات بھی ہو سکتا ہے ایک بڑے آدمی کو معلوم نہ ہو، چھوٹی بات ہو سکتا ہے بہت بڑے آدمی کو معلوم نہ ہو، تو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی عار نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹی سی بات نہیں جانتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث اور دین کی بات بتانا ایک بہت بڑی امانت، بہت بڑی کیا ہے، امانت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھ کر کوئی بات کہے، یعنی اس کو علم نہیں۔ آج کل دھڑلے سے لوگ جو ہے دین کے بارے میں بتانے لگتے ہیں، جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، کہیں سے سن لیا، کہیں سے تھوڑا پڑھ لیا، لیکن اس کو تحقیقی جانکاری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی نے فیس بک میں دیکھ لیا، کسی نے واٹس ایپ میں دیکھ لیا، ہے کہ نہیں، اور اس کو فارورڈ کر دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے چیزوں کو فارورڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر صحیح جانکاری نہ ہو تو گویا کہ اپنا ٹھکانہ آپ جہنم میں بنا لیں، گویا کہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم میں بنا لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، مدینہ کے اندر درس دیا کرتے تھے، اور ایک کثیر تعداد دنیا جہان سے لوگ ان کے پاس آتے تھے استفادے کے لیے۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ جب تک مالک مدینہ میں ہے کوئی دوسرا فتویٰ دینے کا حقدار نہیں، لیکن ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے دیہات سے، بہت دور دراز علاقے سے آتا ہے، 40 سوالات کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف 2 سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باقی سوالات کا علم مجھے نہیں۔ تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سب آپ کو جو ہے سند مانتے ہیں، سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر آپ نہیں جواب دیں گے، آپ کو علم نہیں ہے تو کس کو علم ہوگا؟ میں کیا بتاؤں گا اپنے پیچھے ان لوگوں کو جن سے میں نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں جواب لے کے آؤں گا؟ تو امام مالک نے کہا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ امام مالک کو علم نہیں تھا، امام مالک کو علم نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے اصل دیانت، علم کی اصل دیانت۔ آج کیا ہے، کم پڑھے لکھے لوگ بھی، بلکہ بہت سے ایسے لوگ جو جن کا پڑھنے لکھنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ لوگ بھی کہیں سے باتیں سن لیتے ہیں اور دھڑلے سے بیان کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے یا صحیح۔ اور یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت، اس میں ان کا منشا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ دین کا بہت یعنی بھلے ارادے سے وہ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا علم کی کمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی گمراہیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ کئی جگہ میں نے ان کے درس میں جب بیٹھا تو دیکھا کہ اس طرح حدیث کے نام پہ چیزیں بیان کرتے ہیں
کہ جس کا حدیث کوئی تعلق ہی نہیں، بس کہیں سے سن لیا ہوگا یا کہیں پڑھ لیا ہوگا، تو بہت ہی افسوس ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بات سنیں تو آپ سننے جو بول رہا ہے اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ جرأت ہونی چاہیے اور بتانے والے کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ محقق چیز بتلائے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں، تو آپ نے 2 نشانیاں یہاں ذکر کی۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لونڈی کیا اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کا ایک جو سیدھا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں جنگیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، اور ابھی تو ماشاءاللہ یہ لونڈیوں کا اور غلام کا جو ہے بالکل یہ نظام ہی ختم ہو گیا ہے، عالمی طور پر ختم ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک دور آئے جس میں جنگیں ہوں اور ایک دوسرے کو لوگ غلام بنائیں، لونڈی بنائیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو لونڈی بنایا جاتا ہے، غلام جو مرد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کا دور آئے گا، اس کے بعد اس طرح کا دور آ سکتا ہے۔ کہنے کا اس میں یہ ہے کہ اتنی زیادہ جنگیں ہوں گی اور اتنی کثرت سے عورتیں لونڈی بنائی جائیں گی کہ ایک لونڈی ایک جگہ آئے گی اور ایک مالک کے پاس جو ہے رہے گی، وہاں سے وہ حاملہ ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اور پھر وہ جو ہے فروخت ہو جائے گی، اور اس کے بچے جو ہے بعد میں حاکم بن جائیں گے، اور وہ لونڈی ہی رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ لونڈی رہے گی۔ گویا کہ حاکم جو ہے اپنی ماں پہ جو حکومت کرے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس بچے کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ بتایا گیا کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دوسرا معنی اس میں یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، گویا کہ اس طرح برتاؤ کریں گے اپنے والدین کے ساتھ جیسے کہ وہ حاکم ہوں، جیسے کہ وہ مالک ہوں اپنے والدین کا۔ اور آج یہ چیز جو ہے ظاہر ہے کہ اولاد والدین کے لیے کس قدر نافرمان ہے۔ والدین کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم کہہ دیں اور بچے کو بری لگ جائے گی۔ تو آج کا زمانہ تقریباً اس طرح آ چکا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دی، تو یہاں پہ گویا کہ بیٹی کو نافرمان بتایا گیا کہ بیٹی جس کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتی۔ بیٹی زیادہ تر اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں، لیکن اس میں کہا گیا کہ وہ زمانہ آئے گا جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، اس حد تک نافرمانی میں آگے بڑھ جائے گی کہ گویا کہ وہ حاکم ہو اور ان کے ماں باپ کیا ہے، ان کے ماں باپ ان کے محکوم ہوں، ان پہ ان کی حکمرانی جو ہے چلے گی۔ آج کا یہ دور ہے، اب بہت سے کم وہ ایسے والدین ہیں جن کا کنٹرول کیا اپنے بچوں پر ہوتا ہے، اور جن کے بچے اپنے والدین کی کیا ہے باتوں کو مانتے ہیں۔ ایسا دور کیا ہے آ گیا۔ تو یہ دوسرا معنی ہے۔ دونوں جو ہے معنی شارحین نے لکھا ہے۔ دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر ننگے بدن بکری چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ اس قدر بدل جائے گا کہ امیر لوگ غریب ہو جائیں گے اور غریب جو ہے امیر ترین لوگ بن جائیں گے۔ اس میں اشارہ ہے ان دیہاتیوں کی طرف۔ دوسری حدیثوں میں جس طرح آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عریب ہے، یعنی دیہاتی، عرب کے وہ دیہاتی جو بعد میں مالدار بن جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ تو آج عالم عرب کا حال دیکھیے کہ وہاں پہ کس قدر مال و دولت کی فراوانی ہے، کس قدر خوشحالی ہے، اور کتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہے عالم عرب میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف عالم عرب تک محدود نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا جہان میں اس طرح کا انقلاب، اس طرح کی تبدیلی پیدا ہو جائے گی کہ غریب لوگ
بڑے بن جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیہات کا جو ماحول ہے، جو سادہ ماحول، وہ بھی بدل جائے گا اور دیہات میں بھی شہری زندگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں کہ کوئی دیہات نہیں، آج ہر دیہات کیا ہے، شہر کا منظر پیش کر رہا ہے، تو دیہات میں بھی کیا ہے، شہر کا منظر آ گیا ہے۔ تو اس بات کی طرف گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ غریب لوگ اس طرح مال و دولت ان کے پاس جمع ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں قیامت کی دو نشانی بتائی گئی، ایک تو لونڈیوں کی کثرت کہ وہ اپنی مالکن کو جنم دیں گے خود، اور دوسری نشانی یہ کہ غریب لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، غریب لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے کہ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے آیا کہ قیامت کے قریب جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، شراب کھلے عام استعمال ہوگا، زنا جو ہے زنا کھلم کھلا ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے جس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے آیا کہ جب امانت، جب ذمہ داری ایسے لوگوں کو دے دی جائے گی جو نااہل ہوں گے، تو ایسے وقت میں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی قیامت کی وہ نشانی، قیامت کی نشانی میں سے یہ بات آئی کہ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام تک اس کا دین بدل جائے گا۔ اتنا زیادہ فتنہ پیدا ہوگا کہ صبح تک وہ مومن تھا، لیکن شام آتے آتے جو ہے اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ کچھ شام تک مومن رہے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ فتنہ جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوگا کہ دین و ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ کہا گیا کہ دین کو بچانا اس دور میں ایسا ہی ہوگا جیسے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگارے کو رکھنا، اتنا مشکل ہو جائے گا، دین کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں جس کی تفصیل میں جانے کے لیے ابھی وقت نہیں ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے عالم عرب میں سرسبز و شادابی کا آنا، خود اللہ کے رسول کی بعثت ایک نشانی ہے۔ شق قبر، چاند جو دو ٹکڑے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ہوا تھا، وہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے۔ اسی طرح دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ کیا ہے نمودار ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے جو ابھی ہونا باقی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ مہدی کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر کیا ہے بہت سے معرکے ہوں گے جس میں دجال کو پھر شکست دیا جائے گا۔ دجال بہت بڑا فتنہ کے طور پر اس دنیا میں آئے گا۔ پھر آخر میں ایک جانور نمودار ہوگا جو مومن اور کافر کی پہچان کرے گا۔ اس کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی اور تمام دنیا جہان کے لوگوں کو ہانک کر وہ آگ کیا ہے شام کی طرف لے جائے گی۔ پھر وہاں پہ سارے لوگ جب جمع ہوں گے تو قیامت کیا ہے برپا ہو جائے گا، وہیں پہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر سارے لوگ جو ہے پہلی سور میں سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر حساب و کتاب کا عالم ہوگا۔ تو یہ جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کی تفصیل کے لیے وقت چاہیے، اسی پہ جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں۔ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم۔ پھر جو ہے یہ جبریل علیہ السلام چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ فلبثت مليا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ مجھے انتظار تھا کہ آخر یہ کون تھے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے، اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا، پوچھنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ یہ جو ہے مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پہ آخری ٹکڑا جو ہے
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حدیث کے اندر دین کا پورا خلاصہ آ گیا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جبریل آئے تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو بہرحال اس سے حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں گویا کہ پورے دین کا ایک خلاصہ آ گیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حدیث کو جانے، اس کے معانی و مطالب کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔